آج ہم حضرت عمار بن یاسر والی حدیث جو امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر نقل کی، امام مسلم نے اپنی مسلم میں نقل کی، بہت سے محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر اس حدیث کو درج کیا۔ تو دوستوں کے اصرار پر کہ اس حدیث کی بھی تحقیق کی جائے، اس کی تفسیر بتائی جائے، تو ان کے اصرار پر اس حدیث کی آج ہم تشریح اور سب سے پہلے تو ہم یہ بیان کرنا، اس کے حدیث کی توثیق بیان کریں گے کہ یہ حدیث کے راوی کس طرح ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، کس نے سب سے پہلے نقل کی، کہاں سے آئی۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بخاری سے۔ جو آج ہمارے پاس ایڈیشن موجود ہے، اس میں جو الفاظ ہیں بخاری کے وہ یہ ہیں کہ ویحا عمار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کنا نحمل لبنتن لبنتن، کہ ہم تو کیا کر رہے تھے، ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، اور عمار جو لبنتین لبنتین، عمار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے، تو فرآ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینفذ التراب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کے جسم سے مٹی جھاڑی، مٹی جھاڑنے کے بعد ویقول ویحا عمار، اور کہنے لگے افسوس ہے عمار پر کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ حضرت عمار کو ایک باغی گروہ کیا کرے گا، قتل کرے گا، اور وہ باغی گروہ یدعوہم الی الجنہ، حضرت عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، ویدعونہ الی النار، اور وہ باغی گروہ جو ہوگا وہ حضرت عمار کو کس کی طرف بلائے گا، جہنم کی طرف، آگ کی طرف۔ اب یہ الفاظ موجود ہیں جو آج ہمارے پاس کیا موجود ہے، بخاری موجود ہے۔ دلائل النبوہ میں امام بہقی رحمہ اللہ، امام بہقی جو ہیں یہ 458 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، غالباً یا 400، میرے خیال میں 458 ہجری۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ متقدمین میں سے ہیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ تقتل فئۃ الباغیہ میں نے بخاری کے اندر نہیں دیکھے، جب ان کا دور تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ وہاں نہیں ہیں، یعنی باقی کتابوں نے، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ باقی کتب والوں نے تو تقتل فئۃ الباغیہ کے الفاظ لکھے ہیں، لیکن امام بخاری نے یہ الفاظ نہیں لکھے۔ یہ اپنی صحیح بخاری میں الفاظ، امام بخاری یہ الفاظ تقتل فئۃ الباغیہ والے الفاظ اپنی بخاری کے اندر نہیں لے کر آئے۔ اسی طرح امام حمیدی ہیں، بھی متقدمین میں سے ہیں، ان کی بھی وفات غالباً 488 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے بھی نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ، امام بخاری نے فئۃ الباغیہ والے الفاظ اپنی بخاری میں نقل نہیں کیے۔ پھر ان پر اعتراض کیا کسی نے کہ پھر ویحا کا کیا مطلب ہے، پھر افسوس کس بات پر ہو رہا تھا، اگر تقتل فئۃ الباغیہ والے الفاظ نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار تأفس انہیں افسوس کیوں کیا۔ امام حمیدی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ امام حمیدی نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس اس لیے کیا کہ مشرکین مکہ کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اور مشرکین مکہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ جہنم کی طرف بھی آپ کو کیا کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، آپ تو ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں۔ امام حمیدی نے اس کا جواب یہ دیا۔ اسی طرح متقدمین میں سے ابو مسعود دمشقی رحمہ اللہ، یہ حمیدی سے بھی پہلے کے ہیں، امام ابو مسعود دمشقی یہ حمیدی سے بھی پہلے کے ہیں، یہ غالباً انہوں نے 401 کے اندر وفات ہوئی ہے۔
انہوں نے بھی یہی کہا کہ امام بخاری نے یہ الفاظ ذکر، امام دمشق بھی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر تقتل فیۃ الباغیہ والے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ اسی طرح جامع الاصول فی حدیث الرسول ابن اسیر کی کتاب ہے۔ ابن اسیر تو ہر آدمی جانتا ہے کہ ابن اسیر کون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کا جو نسخہ میں نے پڑھا ہے اس کے متن میں یہ الفاظ موجود نہیں تھے۔ ہاں وہ کہتے ہیں، ابن اسیر کہتے ہیں کہ حاشیے کے اندر تو یہ بین السطور تو یہ الفاظ موجود تھے، جو قلمی نسخہ تھا، جو ہاتھ سے نسخہ لکھا ہوا تھا امام بخاری کا متن، آپ سمجھتے ہیں متن کسے کہتے ہیں، اس کا جو حاشیہ ہوتا ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ اب ابن کثیر کہتے ہیں کہ بخاری کے متن میں تو یہ الفاظ تقتل فیۃ الباغیہ والے الفاظ موجود نہیں تھے، بلکہ حاشیے کے اندر یہ الفاظ موجود تھے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، امام مصری انہوں نے بھی یہ بخاری کی روایت نقل کر رہے ہیں، ان کی کتاب ہے تحفۃ الاشراف، وہ بھی حدیثیں جمع کرنے کی کتاب ہے۔ اس میں امام نے کہا ہے کہ امام بخاری اپنی بخاری کے اندر یہ الفاظ لے کر تقتل فیۃ الباغیہ والے الفاظ لیس فی، میں نے وہاں وہ الفاظ نہیں دیکھے۔ تاریخ اسلام میں امام ذہبی کی شخصیت کو کون نہیں جانتا کہ ذہبی جس بات کی تصدیق کرے اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ وَيْحَ مَارْ تَقْتُلُ فِيَةُ الْبَاغِيَةِ، بخاری نے یہ الفاظ فیۃ الباغیہ والے الفاظ ذکر ہی نہیں کی۔ اس کے بعد فتح الباری کو بھی کون نہیں جانتا۔ صاحب فتح الباری نے بھی یوں کہا ہے، قُلْتُ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْبُخَارِي حَذَفَ عَمَدًا، اس کا مطلب ہے وہ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ الفاظ ذکر ہے نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے میرا گمان میں یہ کہتا ہوں کہ امام بخاری نے یہ الفاظ حذف کر دیے ہیں جان بوجھ کر۔ امام بخاری نے یہ الفاظ کیا کر دیے، جان بوجھ کر ہی ان کو کیا کر دیا ہے، حذف کر دیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے، کسی نے امام بخاری سے سوال کیا کہ تقتل فیۃ الباغیہ والے جو الفاظ ہیں یہ آپ نے حذف کس لیے کر دیے؟ تو امام بخاری نے کہا ہے کہ جس کا اعتراف امام مسلم نے کیا ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ سعید خدری نے کسی جگہ اعتراف کیا کہ میں نے یہ الفاظ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقتل فیۃ الباغیہ والے جو الفاظ ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نہیں سنے، بلکہ یہ الفاظ میں نے کسی صحابی سے سنے ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ کیا ہے، ثقہ ہے۔ یہ وہ جس سے میں نے سنے ہیں وہ مجھ سے بھی کیا تھا، ثقہ تھا۔ تو اس وجہ سے امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کیا کر دیے ہیں، حذف کر دیے۔ کیوں کہ ابو سعید خدری نے یہ خود الفاظ نہیں سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد وہ آدمی جس نے بخاری کا ہاتھ سے لکھا ہوا جو نسخہ ہوتا ہے نا، ہاتھ سے، اس وقت پبلش تو نہیں ہوتے تھے، چھپتے تو نہیں تھے، ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، تو امام بخاری نے جو ہاتھ سے لکھا نسخہ تھا، اس ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے کی جس نے کیا اتاری، نقل اتاری، املا اتاری، وہ ہے امام فربری۔ انہوں نے سب سے پہلے، امام بخاری نے جو ہاتھ سے نسخہ لکھا تھا بخاری کا، اس سے سب سے پہلے ہاتھ سے جو نقل کیا وہ کون ہے؟ فربری۔ اب فربری سے آگے 3 بندوں نے پھر ان سے اس نسخے سے نقل اتاری ہے، لکھا ہے آگے، ایک اور نسخہ تیار کیا 3 آدمیوں نے، وہ خموی ہیں، مستملی ہیں، کشمینی ہیں، یہ 3 آدمی تھے جنہوں نے کیا کیا، فربری سے لے کر نسخہ تیار کیا۔ ان میں سے پہلے جو ہے وہ 2 خمی مستملی، یہ دونوں کیا ہیں،
اعتماد والے سب سے زیادہ انہی پر کیا کیا جاتا ہے؟ اعتماد کیا جاتا ہے بنسبت کس کے؟ کشمینی کے۔ اب ان کا بھی آپس میں کہیں کہیں کیا آ جاتا ہے؟ اختلاف آ جاتا ہے، بہت سی یعنی کسی حدیث کے اندر ان میں بھی الفاظ کے ساتھ اختلاف ذکر کیا گیا۔ اب ان تینوں کا ایک شاگرد ہے ابو ذر حروی، ان تینوں کا، کشمینی کا بھی، خموی کا بھی، مستملی کا بھی کیا ہے؟ ایک شاگرد ہے ابو ذر حروی۔ انہوں نے بھی ایک ان تینوں نسخوں کو سامنے رکھ کے ایک نسخہ تیار کیا، یعنی ان تینوں کو اس نے سامنے رکھا، تینوں کا شاگرد ہے، ان کے پاس بھی، خموی کے پاس بھی گیا، مستملی کے پاس بھی گیا، کشمینی کے پاس بھی گیا، ان تینوں کے نسخوں کو سامنے رکھا، پھر اپنے نسخے کی کیا کی؟ تصدیق کی۔ یعنی ہو سکتا ہے جو خموی سے لفظ چھوٹ گئے ہوں وہ مستملی سے مل جائیں، جو مستملی سے چھوٹ گئے ہوں وہ کشمینی سے مل جائیں۔ ان تینوں کے نسخے کو سامنے رکھ کے اس نے ایک نسخہ تیار کیا۔ اس سے آگے پھر ابو الولید الباجی جو مالکی ہیں، انہوں نے حدیث نقل کی، اور ابو الولید الباجی سے صدفی نے، صدفی سے ابن سوادہ نے نسخہ تیار کیا۔ ابن سوادہ جو کہ کس کا داماد بھی ہے؟ صدفی کا، غالباً صدفی کا وہ کیا داماد بھی تھا۔ ابن سوادہ کا نسخہ، ابن سوادہ نے جو نسخہ لکھا وہ نسخہ آج ہمارے پاس ہے، جو آج ہمارے پاس ہے یہ سوادہ کا نسخہ کہا جاتا ہے اسے، ابن سوادہ کا، تو یہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کلمی نسخہ جو ابن سوادہ نے کلمی نسخہ لکھا تھا، ہاتھ سے لکھا تھا، وہ آج بھی استنبول کے اندر کیا ہے؟ ترکی کے دارالحکومت استنبول کے اندر آج بھی وہ نسخہ کلمی جو ہاتھ سے لکھا ہوا ہے آج بھی موجود ہے۔ اس نسخے میں بھی تقتل فیۃ الباغیہ والے الفاظ نہیں ہے۔ جب خلافت عثمانیہ ہوئی اس کے بعد اس بخاری سے آگے کیا کیے گئے؟ نسخے تیار کیے گئے۔ اس نسخے چھپے، پبلش ہوئے، لوگوں کی طرف ادھر ادھر شرق اور غرب کے اندر بھیجے گئے۔ تو اس وقت جو نسخہ تیار ہوا اس کا نام تھا نسخہ یونینیہ، نسخہ یونینیہ۔ اس نسخے کے اندر پہلی بار یہ لفظ آئے، اس سے آگے مسلسل یہ پبلش ہوتے آئے، چھپتے ہیں، تقتل فیۃ الباغیہ۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ اب میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ سب نے یہی کہا نا، امام بخاری نے نقل نہیں کیے، باقی ائمہ نے ذکر کیے ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بخاری نے نقل نہیں کی بلکہ باقیوں نے کی، یا انہوں نے نہیں کی بخاری نے کی۔ آپ پڑھتے ہیں حدیث کے الفاظوں کا جو تھوڑا سا کم و زیادہ ہو جاتے ہیں، بسا اوقات مسلم بیان کرتا ہے، بخاری نہیں کرتا، بل بسا اوقات بخاری کے اندر، بخاری کے حدیث میں تو وہ الفاظ دوسری سند کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، سند کے فرق کے ساتھ الفاظ ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ الفاظ غلط ہیں۔ یہ الفاظ کیا ہیں؟ اگرچہ امام بخاری نے اس وجہ سے چھوڑ دیے کہ ابو سعید خدری نے یہ الفاظ خود نہیں سنے، امام بخاری نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ امام مسلم نے ان الفاظ کو لکھا، اسی طرح باقی محدثین نے بھی ان الفاظ کو جمع کیا۔ بہرحال یہ الفاظ صحیح ہیں، تقتل فیۃ الباغیہ والے الفاظ کیا ہیں؟ صحیح ہیں، کیونکہ آج بخاری کے اندر یہ پبلش ہو چکے ہیں۔ امام مسلم نے بھی ان کو اسی طرح نقل کیا ہے، باقی محدثین نے بھی انہی الفاظ کو، اس حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ تو اس طرح یہ ویڈیو کیا ہو رہی ہے؟ لمبی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم یہ بیان کریں گے کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ تقتل فیۃ الباغیہ سے فیہ سے مراد کون سی جماعت مراد ہے، اور کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا؟ آیا یہی تقتل فیۃ الباغیہ ہیں؟ اور باغی گروہ کا حکم کیا ہے؟ باغی کہتے کسے ہیں؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم ان ساری باتوں کو، معاملات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔